پھر ایک ہفتہ ہوا تو میرے دوست کہنے لگے کہ ہم تمہاری اور ماریا کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شادی کے بعد سبھی لوگ میری اور ماریا کی دعوت کر رہے تھے، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ لیکن اماں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارا کوئی بھی دوست شادی شدہ نہیں ہے، پھر انہیں تمہاری دعوت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اماں کو سمجھایا کہ وہ سب مل کے ہمیں خوشی کے لیے ہمیں بلانا چاہتے ہیں، میں ایسے ایک دم انکار نہیں کر سکتا۔ اماں چپ تو ہو گئیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کے تاثرات بدل سے گئے تھے۔ پھر میں نے ہی اماں کو پیار سے سمجھایا کہ اماں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس اس بار جانے دو۔ اماں خاموش ہی رہیں اور میں نے ماریا کو دعوت کا بتا دیا۔ جب ہم گھر سے تیار ہو کے نکلے تو خاور جو ہمیں پک کرنے آیا تھا اس نے راستے میں ہمیں بتایا کہ ہماری دعوت شہر سے باہر بنے بحریہ ٹاؤن میں ضمیر کے فلیٹ پہ ہے۔ یہ سن کے میں کچھ پریشان ہوا تھا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن تک کا سفر کافی لمبا تھا اور میں نے اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ وہاں دعوت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی شہر میں اتنے اچھے ہوٹل ہیں، یہیں کہیں ارینج کر لیتے۔ وہاں ضمیر کے فلیٹ پہ کھانا کیسے ارینج ہوگا؟ خاور کہنے لگا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سب کچھ ارینج کر لیا ہے، ہم کھانا آرڈر کر چکے ہیں، بس تمہارے پہنچتے ہی کھانا بھی آ جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دراصل وہاں کا ویو اچھا ہے اور پھر لمبی ڈرائیو کی وجہ سے دعوت بھی یادگار رہے گی، اس لیے ہم نے دعوت وہاں رکھی ہے۔ یہاں تو تمہیں پتہ ہی ہے ہم سب کے گھر ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور سب کے گھروں میں ہی تقریباً بہت سارے لوگ ہیں، بس اسی لیے۔ خاور کے تسلی دینے پہ